لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا الصالح صالحا إلى آخر الحدیث. رواہ مسلم. محترم سامعین و ناظرین، آج کی جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. پاک چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بے شک مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے جو تمہیں پاک اور حلال رزق دیا ہے ان پاک اور حلال رزق میں سے کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو بہت ہی لمبے سفر کر کے آیا، جس کے بال پراگندہ تھے، چہرے پر اور اس کے جسم کے اور جگہوں پر دھول اور گندگیاں پڑی ہوئی تھی، سفر کے آثار موجود تھے. وہ حج کرنے یا جہاد کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ہاتھ کو پھیلا کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرتا ہے: یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار. جبکہ حال یہ ہے کہ اس شخص کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام ہوتا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے کی گئی ہے. تو بھلا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حلال چیز ہی مقبول ہے. حرام چیز کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر سفر میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، حج کرنے جاتا ہے یا اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے، جنگیں کرتا ہے، تو مسافر، حج کرنے والا اور جنگ کرنے والا تینوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اس حدیث میں اس کے برخلاف تینوں حالت ہونے کے باوجود بھی اس کو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا جو کھانا ہے، اس کا جو پینا ہے، اس کا جو لباس ہے اور اس کی جو پرورش کی گئی ہے وہ تمام چیزیں حرام مال سے ہے، ناجائز مال سے کی گئی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. یہ ہمارے لیے درس ہے
کہ اگر ہمارے اندر حرام مال پایا جاتا ہے، ہم حرام کمائی کا کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یا کپڑا پہنتے ہیں، یا اپنے بال بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اس زمانے میں حرام کمائی کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں۔ حلال سے زیادہ ہم نے اور آپ نے حرام طریقے کو اپنا لیا ہے، اور سب سے خطرناک چیزوں میں سے سود ہے، بیاج ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا ہے، کسی کے مال کو چھین لینا ہے بےایمانی سے، یا کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو جھانسا دے کر، یا کسی کے مال کو چھین چھپٹ کر کے، چوری کر کے، غصب کر کے۔ اس طرح کے اور بھی ہزاروں طریقے ہیں جس کو ہم نے اور آپ نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے، خصوصاً سود اور بیاج کو۔ اسی طرح کے ہم نے ایک کاروبار اور تجارت سمجھ کر اس کو کرتے ہیں، اور اکثر آج سماج میں سود اور بیاج کی وجہ سے ہمارے نسلیں تباہ ہو رہی ہے، ہماری فصلیں تباہ اور برباد ہو رہی ہے، ہماری زندگیوں میں دعاؤں کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم میں سے 99% لوگ سود اور بیاج میں ملوث ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فخر سے عبداللہ اور عبدالرحمن کہتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ سود اسلام کے اندر حرام ہے، اور سخت ترین حرام ہے۔ سود کے گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس کے سب سے ادنا ترین گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کو قبول کرانا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے حرام مال کو چھوڑیں، حلال طریقے کو اپنائیں، اور جو بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہے حرام کے تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ سود ہو، بیاج ہو، یا اسی طرح کے کسی کے زمین کو ہڑپ لینا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا ہو، دھوکے داڑی سے یا بےایمانی سے یا جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، سامان لینا یا دینا، یہ تمام چیزیں حرام مال میں ہے، اور حرام کاری کر کے ہماری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ حرام کھانے والوں کی اللہ رب العالمین دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو شخص غفلت میں دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، ہماری توجہ اور دھیان دعا پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمارا ذہن بھی وہی ہونا چاہیے، ہماری نظر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذلت کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے جھک جانی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری نظریں کہیں اور ہوتی ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کاروبار تجارت میں لگا ہوتا ہے، ہماری دعا کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، وہ ہم بغیر کسی غور و فکر کے، سستی اور کاہلی کے ساتھ اور غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سستی اور کاہلی اور غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا وہ زانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین آدھی رات کے بعد آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے پکار لگاؤ کہ کوئی ہے جو دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اس کے سوال کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، کوئی ہے جو مصیبت میں ہے اور وہ مصیبت سے نکلنے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ اور اللہ رب العالمین آدھی رات کے بعد ہر ایک مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے سوائے اس زانی عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے دوسرے مرد کو شیراب کرتی ہے، تو ایسے زانی مرد ہو یا عورت اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص زبردستی کسی کا پیسہ کھاتا ہے، زبردستی ٹیکس وصول کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی حدیث میں آگے ہیں کہ جو شخص زبردستی کسی کا مال یا ٹیکس وصول کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینا۔ اسلام کے اندر اچھائی کا حکم دینا، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
کہ تم لوگ امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دو، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، والنہی عن المنکر اور برائی سے لوگ روکو۔ اگر تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو عنقریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کر دے گا جس کے بعد پھر تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمارے اسلام کے اندر اچھائی کی طرف بلانا، اچھائی کی دعوت دینا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس فریضے سے کبھی بھی نہیں منہ موڑنا چاہیے۔ ہمیں جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، ورنہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری دعا کو مقبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جس کی دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1، ایسا آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، بری عورت ہو، اور وہ آدمی نہ اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، نہ وصیت اور نصیحت کرتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور کسی بھی عورت کے لیے یا کسی بھی مرد کے لیے سب سے بد اخلاق اور بد کردار ہونا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا شوہر اگر نماز پڑھے، اگر اس کی بیوی نماز نہ پڑھے اور نماز کا وہ حکم بھی نہیں دیتا ہے، نماز پڑھنے بھی نہیں کہتا ہے، نماز کے وقت میں اسے بیدار بھی نہیں کرتا ہے اور اسے اس کے اندر برائی دیکھنے کے باوجود بھی طلاق بھی نہیں دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو سمجھائیں، بجھائیں، اس کے اندر کوئی بری چیز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، کسی بھی طرح کے خرافات ہے تو اسے اس کی اصلاح کرے اور اسے اچھائی کی طرف دعوت دے۔ اگر وہ نہیں مانتی ہے تو حدیث کے مطابق اسے طلاق دے دے، ورنہ ہم دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں دوسرا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے بیان فرمایا کہ جو شخص قرض دے اور قرض دیتے سمے اس کو نہ لکھے، اس کا گواہ نہ بنائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی کسی کو ہم قرض دیں یا کسی سے لیں تو گواہ مقرر کر لیں، یا کسی کاپی میں یا کسی پیج میں یا کاغذ میں اس کا گواہ یا ثبوت یا لکھ لیں، پڑھ لیں کہ ہم نے آپ کو 2000 4000 قرض دیا، اتنے دنوں کے لیے دیا، اتنے دنوں کے بعد آپ کو لوٹا دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر قرض میں گواہی یا لکھتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آج بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ قرض دیتے سمے نہ لکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ خسارے میں ہے، بہت بڑے بڑے نقصانات میں ہے، وہ جھٹلا دیتا ہے، بے ایمانی کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے پیسہ مارنے کی وجہ سے کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں دے گا۔ اگر ہم قرض دیتے وقت لکھ لیتے ہیں یا کسی کو گواہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ مکر جاتا ہے، پیسہ نہیں دیتا ہے اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دیتا ہے اور اس کا بہترین اس کا طریقہ اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو تیسرا آدمی ہے جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ اپنے زمین یا جائیداد یا اپنے مال و دولت کے مالک کسی ناسمجھ کو بنا دیتا ہے۔ کسی ناسمجھ بیٹا ہو سکتا ہے یا کسی عورت کو بنا دے، کاروبار کا مالک کسی عورت کو بنا دے، کسی نوجوان بیٹا کو جس کے اندر سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، لاڈ اور پیار کی وجہ سے ساری تجوری کی چابی اسی کے حوالے کر دے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے کاروبار کی، تجارت کی یا مال و دولت کی تمام تر اختیارات نابالغ یا ناسمجھ کے حوالے کر دے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ایسے شخص جو کسی رشتہ داری کو توڑنے کی دعا کرتا ہے یا کوئی گناہ کرنے کی دعا کرتا ہے اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ اسی طرح جو شخص شرک کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی یا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو پکارے، تو ایسے لوگوں کی شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، گمراہی میں ڈوب کر رہنے والا،
توبہ اور استغفار نہ کرنے والوں کو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ کمیاں ہے، یہ کوتاہی ہے، تو ہم اپنے اندر سے ان غلطیوں کو، کمیوں کو اور خاص طور پہ حرام چیزوں کو، شرک اور بدعت کو اپنے اندر سے دور کرے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حلال کمائی کے اسباب کو اختیار کر لے، شرک سے بچ جائے، بدعت و خرافات سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔